نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، آج میں جس موضوع پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے کہ ہم سب نے رب کی حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں آئے، لیکن اپنی آخرت کو بلا بیٹھے۔ اس دنیا کی زندگی کو ہی ابدی زندگی سمجھ بیٹھے۔ کہتے سارے ہیں ہم نے جانا ہے، لیکن جانے والے سے عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا کہ آج وہ گیا ہے، کل ہم نے چلے جانا ہے۔ آج اس کا جنازہ اٹھا ہے، کل ہمارا اٹھنا ہے۔ زبان سے زبانی کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے عملوں سے نہیں دکھلاتے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بھیڑ کا بچہ مرا پڑا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی اسی کی مانند ہے، کہ دنیا کی زندگی بھی اسی کی طرح ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ ہم نے سمجھا دنیا میں آئے ہیں، ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بولتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، عصمت و عزتی پامال کرتا رہا، مال لوٹتا رہا، حق غضب کرتا رہا، کلیجی اور دل چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، پرواہ نہیں کی۔ یہ دنیا میری بہنوں امتحان کا ہے۔ ہم لوگ چند دنوں کے لیے یہاں ہیں۔ جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اس کی منزل وہ جدھر ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے رکتا ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ زندگی ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم نے ایک نہ ایک دن رب کی حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے۔ اب جب دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے، اسے عذاب آئے گا۔ اس کا چہرہ جسے عذاب آئے گا وہ یہ خیال کرے گا کہ اس کا چہرہ شگفتہ گلاب نہیں ہوگا بلکہ مرجھایا ہوا ہوگا۔ ابھی تک اسے عذاب نہیں آیا، لیکن اس کا چہرہ مرجھا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھا، مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت گرمی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس کی اصلی صورت میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ صورت محمدی ہے۔ یہ شکل چھین لی جائے گی، شکل اس کی بڑی کر دی جائے گی۔ اس کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ کا پھیلاؤ 1500 کلومیٹر ہے، تو جب 32 دانت، ایک دانت 1500 کلومیٹر کا ہوگا تو 32 دانتوں کی کتنی لمبائی ہوگی؟ تو میری بہنوں، 70 گز کی موٹی کھال کر دی جائے گی۔ جو کھال جل جائے گی دوبارہ کھال لے آئے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ایک کھال جل جائے گی اس کی جگہ دوبارہ کھال آ جائے گی۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، شدت عذاب سے پانی مانگے گا، لیکن 70 سال تک جہنم کا دروغہ اس کی آواز نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد جب اس کی آواز سنی جائے گی تو اسے مائے حمیم یعنی کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب وہ کھولتا ہوا پانی جب اپنے چہرے کے پاس کرے گا
تو اس کے چہرے کی کھال ادھڑ جائے گی، لیکن اسے پینا پڑے گا۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا ہماری آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ صبح سے ہم اٹھتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، شام آئی آوارگی میں گزارتی، صدائیں آتی رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی۔ نہ پیشانیوں کو سجدے کے لیے جھکایا، نہ سوچوں میں پکیزگی آئی، زندگی یوں گزار کر چلے گئے۔ ایسے نہیں کیا کہ ایک وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے شگفتہ گلاب کی طرح ہوں گے۔ تو میری بہنوں، یہ زندگی مختصر ہے۔ اپنے دل کا تعلق رب سے جوڑے، عشق کرنا ہے تو پھر آمینہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا رابطہ ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کے راہ پر ڈالو۔ سنو، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جائیں، سارے مل کے اللہ کے حبیب بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ جو زندگی گزر گئی ہے، آئندہ جو جوانی کا ایک ایک لمحہ ہے تیرے لیے گزرے گا۔ جیوں گی تو تیرے لیے، مروں گی تو تیرے لیے، میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ مولا تیری یاد میں گزرے گا۔